نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اللہ ذوالجلال کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہماری تخلیق اپنی عبادت کے لیے کی اور زندگی کو عبادات سے لبریز کرنے کے لیے اور پھر خوشیوں سے لبریز کرنے کے لیے اللہ ذوالجلال نے انبیاء اور رسل کا ایک تسلسل قائم کیا، کتابوں کو نازل کیا۔ ہمارے لیے جس کتاب کا انتخاب کیا گیا وہ تمام کتابوں کی سرتاج قرآن مجید ہے۔ جس ہادی و مرشد کا انتخاب کیا گیا وہ پوری کائنات سے اعلیٰ، ارفع اور اسما ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر نبی اور پیغمبر نے زندگی کے مقاصد کو سمجھانے کے لیے اپنے لیل و نہار کو وقف کیا اور ہر وقت اپنی قوم کو، اپنی ملت کو، ملت کے جملہ افراد کو صحیح رہنمائی دینے کے لیے اپنے اوقات کو وقف کیا۔ بینگ اے مسلم میری اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ میری زندگی کا مقصد اللہ ذوالجلال کی رضا اور اس کی عبادت ہے۔ اسی مقصد کے لیے ہم پیدا کیے گئے۔
دسیوں بھائیوں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا، اگر زندگی کا مقصد عبادت ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ سارے مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں اور بس؟ نہیں، مسجد میں بیٹھنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن عبادت کا مفہوم اس سے بھی جامع ہے۔ واسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة۔ ہر وہ نیت اور ارادہ، ہر وہ قول، ہر وہ عمل جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو، اسے عبادت کہتے ہیں۔ میری اچھی سوچ بھی عبادت ہے، میری اچھی بات بھی عبادت ہے، اور میرا اچھا عمل بھی عبادت ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ اچھی سوچ اور اچھا قول اور اچھا عمل، یہ تو انسان کتنا کو کر سکتا ہے؟ اس پر بھی سمجھیے، دل میں یہ بات بیٹھائیے کہ میری اور آپ کی زندگی کے 24 گھنٹے عبادت بن سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اس کی فرما برداری اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی روشنی میں اپنی زندگی کو ترتیب دوں گا تو میرا سونا بھی عبادت بن جائے۔ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، 3 حدیثوں کو سمجھیے جس سے آپ کو یہ بات علم نشرہ ہو جائے گی کہ مومن کو اللہ نے یہ انعام دیا ہے۔ کافر 24 گھنٹے اگر اپنے معبد خانے میں، گرجے میں عبادت کرے، وہ لکھی جاتی ہے عادت، اور مومن کو اللہ نے یہ انعام دیا ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے تو اس کی عادت بھی لکھی جاتی ہے عبادت۔ 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے لوگ انٹرنیشنل لاء کے تحت کام کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں۔ اب ایک شخص شاپ پہ بیٹھا ہے، ایک شخص انڈسٹریلسٹ ہے، ایک شخص کا تعلق ایجوکیشن کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق کسی ادارے کے ساتھ ہے۔ وہاں کیسے عبادت ہوئی؟ وہاں بھی عبادت ہو سکتی ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ نماز پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے، تو ایک صحابی تیزی سے نکلے تو دوسرے صحابی کہتے ہیں یا لیت لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کاش یہ اللہ کی راہ میں اتنی تیزی سے نکلتا۔ آپ نے اس کی کریکشن کی۔ سنو، صوم و صلات کا یہ پابند ہے، ان کان خرج ھذا یسعى علی اولاده الصغار فهو فی سبیل اللہ۔ اگر یہ اپنے بچوں کے لیے حلال لقمہ لینے کے لیے نکلا ہے، نماز پڑھی ہے نا، مومن ہے نا، تو یہ حلال لقمہ لینے کے لیے نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہی نکلا ہے۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ هَذَا يَسْعَى عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اگر اس کے گھر میں بوڑھے والدین ہیں، ان کے لیے توشہ لینے کے لیے گیا ہے تو یہ بھی اللہ کی راہ میں ہی نکلا ہے۔ یہ حدیث پیغام دیتی ہے کہ آپ دنیا کے کسی شعبے میں کام کرتے ہیں، اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، اور آپ ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو یہ ڈیوٹی پہ صحیح ڈیوٹی کرنا بھی آپ کے لیے عبادت بن جائے۔
وہ 8 گھنٹے زندگی کے انسان جو ہے ہر دن آرام کے رکھتا ہے، کچھ 4 سے 6 گھنٹے سوتا ہے، کچھ اس سے زیادہ بھی سوتے ہوں گے، کچھ کم بھی سوتے ہوں گے۔ یہ نیند بھی آپ عبادت بنا سکتے ہیں، یہ صرف مومن کے لیے انعام ہے، کافر کے لیے نہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے سویا ہوتا ہے انسان تو پھر تو کوئی کام ہی کوئی نہیں کرتا، تو یہ عبادت کیسے بن گئی؟ حدیث کے الفاظ ہیں، جو شخص اللہ عز و جلال کا ذکر کرتا ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے وضو کرتا ہے، اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں جب نیت کر کے سوتا ہے کہ یا اللہ میں نے تہجد پڑھنی ہے مجھے توفیق دینا، نیت کر کے سو جائے، تھکاوٹ تھی، بیدار نہیں ہو سکا، نیند پوری نہیں ہوئی، صبح کی اذان ہو گئی، 2 رکعتیں بھی نہیں پڑھ سکا، اس کی خوبصورت نیت اور اس کی توجہ، اس کا وضو کرنا اور اس کا ذکر و اذکار کرنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اس نے پڑھی نہیں تہجد لیکن اس کے نامہ اعمال میں یہ ساری رات کی تہجد لکھ دی جاتی۔ وہ تو سویا ہوا تھا۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ فرماتے میرے فرشتوں لوگ رات کو صدقہ بھی کرتے رہے، یہ سویا رہا، کوئی بات نہیں، میں نہیں سلایا تھا، اچھا یہ 6، 4، 5 یا 7 گھنٹے سویا ہے نا، اس کے نامہ اعمال میں یہ 7 گھنٹے کی نیند بھی بطور صدقہ لکھ دو، یہ 8 گھنٹے بھی آپ کی عبادت بن گئے۔ صحابی سو رہے تھے، دوسرے صحابی نے اٹھایا، کیا کر رہے ہو؟ کہا ارجو من نومتی ما ارجو من قومتی، جو میں نے بیدار ہو کے کرنا ہے وہ سو کے بھی کر رہا ہوں۔ کہتے یہ کیا ہوا؟ کہا بیدار ہو کے بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنی ہے، آرام بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ قوت کو بحال کروں اور دوبارہ دین کے لیے تیار ہو جاؤں۔ 24 گھنٹوں میں سے بقیہ 8 گھنٹے انسان نجی زندگی گزارتا ہے، بچوں کی پرورش، تعلیم، تربیت، گھر والوں کی ضروریات، خاندان کے ساتھ، تعلق والوں کے ساتھ، وٹ ایور کہ انسان یہ 8 گھنٹے جو گزارتا ہے اس کو بھی آپ عبادت بنا سکتے ہیں، لیکن کیسے؟ حدیث میں آتا ہے ما اطعمت زوجتک فہو لک صدقہ، آپ کو ظاہر اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا پڑے گا نا، ما اطعمت ولدک فہو لک صدقہ، اپنے بچوں کی تربیت، ان کی ترقی، ان کی تعلیم پہ خرچ کرو گے، ما اطعمت خادمک فہو لک صدقہ، اپنی متحدی میں کام کرنے والوں پہ خرچ کرو گے، کروڑوں روپے تم نے لگائے، قیامت کا دن ہوگا یہ سارا پیسہ جو آپ نے لگایا ہے تو ذمہ داری ہے، تو واجب پرورش کرنا ہے، تو ضروری اپنی بیوی پہ خرچ کرنا، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں بطور صدقہ لکھا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت 24 گھنٹے بنائی جا سکتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی روشنی میں زندگی کے زاویے مرتب کیے جائیں۔ عبادت اس کی قبولیت کی 2 بنیادی شرطیں ہیں، اور دونوں شرطیں بیک وقت ہونا ضروری ہے۔ دنیا جہان کا نیک اور صالح انسان اگر عبادت کرے، اگر اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو وہ عبادت قبول نہیں ہے۔ بیت اللہ میں کھڑا ہو کے نماز پڑھے، اگر اس کی نیت میں فطور ہے کہ لوگ آشش کریں، لوگ باتیں کریں، تعریف کریں، تو اخلاص کے بغیر کوئی بھی عبادت قبول نہیں۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ عز و جلال صرف وہ عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ دنیا میں کاروباری جانتے ہیں پارٹنرشپ پہ کیا ہوتا ہے، آپ 50-50 پہ بھی متفق ہوتے ہیں، آپ 60-40 پہ بھی، 70-30 پہ بھی۔ حدیث کہتی ہے اگر آپ نے 99% اللہ کے لیے کیا ہے
1% بھی آپ نے دنیا کو راضی کرنے کے لیے کام کیا ہے، اللہ قیامت کو فرمائیں گے ترکتہ وشرکہ، میں نے اپنے 99 حصے چھوڑے، جاؤ ثواب اس سے لے لو جس کے لیے تم نے یہ کام کیا تھا۔ اخلاص کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں۔ دوسری شرط، اخلاص کے ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں کام ہوگا وہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ دنیا کا مثالی اور یونیک شخص، عظیم سے عظیم ہستی کوئی کام کرے، نیک سے نیک کام سمجھ کے کرے، جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ آپ کو نظر آئیں گے بڑے ہی مخلص، دھلے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، لیکن ان کی نماز سنت کے مطابق نہیں، ان کا حج سنت کے مطابق نہیں ہوگا، ان کے معاملات اور معیشت اور معاشرت اور زندگی کے سارے رویے سنت کے مطابق نہیں ہوں گے۔ کسی عبادت میں کہے گا میرے بڑے نے کہا، کبھی کہے گا معاشرہ ہے آخر، کبھی کہے گا کیا کرے خاندان ہے۔ یہ لوگ بیچارے کیا کریں گے؟ یہ فیصلے ہو گئے اللہ کی طرف سے۔ اخلاص اور سنت جب تک کسی عمل میں نہیں ہے تو دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے، وہ عمل قبول نہیں ہے۔ اور کتنے لوگ سنت کے بہت پابند ہوتے ہیں، نماز بھی سنت کے مطابق، روزہ بھی سنت کے مطابق، لیکن اخلاص نہیں ہے تو ان کا بھی عمل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت خلوص سے نیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اگر نہیں ہے تو قابل قبول نہیں۔ لیکن ایک اشکال میں دور کر دوں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عبادت کر کے بڑا احسان جتلاتے ہیں۔ صرف ہم نہیں عبادت کرتے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ ذوالجلال کی پاکی بیان کرتا ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیسے پاکی بیان کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ درخت، یہ حیوانات، یہ ساری چیزیں، حالانکہ ان کو اللہ نے شعور نہیں دیا، کیا وہ عبادت نہیں کرتے؟ وہ بھی عبادت کرتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے یسبح بحمدی، وہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے پرندے بھی اللہ ذوالجلال کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس کی بولی بھی سکھائی نا، تبھی وہ ٹوٹی ٹانگ والی ایک چونٹی، کتنا اس کا حجم ہے، جب اس نے دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے، اس ٹوٹی ٹانگ پہ گھومتے اس نے کہا تھا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، او چیونٹیو جلدی سے بلوں میں چلے جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تمہیں روند نہ دے۔ کیوں؟ وہ جانتی تھی کہ لشکر آئے گا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خیر خواہی کو دیکھتے ہوئے سورۃ النمل قرآن میں چیونٹی کے نام پہ سورت بنا دی۔ مت سمجھیے کہ میری عبادت سے اللہ ذوالجلال کی کوئی بادشاہی میں اضافہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ مت سمجھیے کہ کافر کے کفر کرنے سے دنیا میں برائی سے قدسی ہے۔ اگر پوری کائنات نیک سے نیک بن جائے تو اللہ فرماتے ہیں میری بادشاہی میں ذرہ بھی فرق نہیں آئے گا۔ ساری دنیا اگر کافر ہو جائے، فاجر ہو جائے، تو میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ میں اور آپ عبادت کرتے ہیں تو اپنے لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
تو پھر سنیے، میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور میری اور آپ کی زندگی کے ہر دن 24 گھنٹے عبادت بن سکتے ہیں جب میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی روشنی میں زندگی ترتیب دوں۔ اور تیسرا نقطہ، کوئی بھی عبادت اخلاص کے بغیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر نہیں تو دھوکہ ہے، جتنا مرضی کوئی کھا لے وہ قبول نہیں ہوگا۔ ایک چوتھا نقطہ بھی ذہن میں رکھنے والا ہے کہ عبادت سے اللہ ذو الجلال کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ میرے لیے عبادت ہے، میری دنیا اور آخرت جو ہے وہ بنتی ہے عبادت کرنے سے۔ اللہ تعالی ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ما من اربع اصابع، غور کیجئے گا، ساتوں آسمان، زمین سے آسمان کا 500 سال کا فاصلہ ہے، اور آسمان کی تھکنس جو ہے وہ 500 سال کی ہے۔ ہر آسمان کا ایسی فاصلہ ہے، ساتوں آسمانوں میں 4 انگلیوں کی جگہ بھی خالی نہیں، کہیں فرشتہ رکوع میں ہے، کہیں قیام میں ہے، کہیں سجدے میں پڑا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ ہم کو احسان کرتے ہیں۔ پانچواں اور آخری نقطہ جو آج ہم پیش کریں گے، جس کی کچھ تفصیل، کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ عبادت کا فائدہ قیامت کو ہی ہوگا، نہیں۔ اپنے بھائی کی اس بات کو یاد رکھیے گا، جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دے دیا ہے وہ میری اور آپ کی زندگی کے ایک ایک زاویے، ایک ایک کارنر، ایک ایک رویے کو بھی منور کرتا ہے، قبر کو بھی منور کرے گا اور حشر کو بھی منور کرے گا۔ آپ نے سنا کہ عبادت 3 چیزوں کا نام ہے، کوئی بھی نیت اور ارادہ، کوئی بھی قول اور بات اور گفتگو، کوئی بھی عمل اور کردار، جس سے اللہ ذو الجلال کی رضا مل جائے اس کو عبادت کہتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ کچھ وقت گزاریے، سمجھیے کہ میری نیت اور ارادے اور میرے قول اور عمل سے میری دنیا کیسے بنے گی اور آخرت کیسے بنے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نیت اچھی ہو تو عمل قبول ہوگا اور جنت میں انعام ملے گا۔ پھر سنیے، نیت خالص ہوگی تو سب سے پہلے دنیا بنے گی۔ حدیث کے الفاظ، من كانت الآخرۃ ہمہ، جس کی نیت یہ ہو کہ میری آخرت سدھر جائے، اللہ 3 انعام فوراً عطا کرتے ہیں، باقی تو قبر اور حشر میں ملیں گے۔ 3 انعام فوراً ملتے ہیں۔ جمع اللہ لہ شملہ، اللہ اس کی زندگی کو مرتب بنا دیتے ہیں۔ یونیک انسان، ہر شخص رش کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کیا کمال کا انسان ہے۔ جمع اللہ لہ شملہ۔ دوسرا انعام، جعل غناہ فی قلبہ، ارب روپے کے مالک بھی آپ دیکھیں گے ہلکان ہو رہے ہیں، منہ کھلا ہوتا ہے، رو رہے ہوتے ہیں، شکوے شکایات ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن جس نے اپنی نیت کو خالص کر لیا، اللہ غنا سے، امیری سے اس کے دل کو اس طرح بھر دیں گے کہ کبھی اس کی زبان پہ شکوہ شکایت نہیں آئے گا۔ وہ لوگ سمجھتے ہوں گے اس جیسا دنیا میں امیر ہے ہی کوئی نہیں۔ تیسرا انعام، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، پچھلے دور میں غلام سواری کو تیار کر کے، لگام ڈال کے مالک کے سامنے لا کے پیش کر دیتا تھا۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، سمجھنے والے سمجھتے ہیں گاڑی تیار ہو کے سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جس بندے کی نیت خالص ہو جائے، آخرت کا غم اور فکر دل میں آ جائے، اللہ دنیا کو نکیل ڈال کے اس کے سامنے اس طرح رکھ دیتے ہیں جیسے مالک کے سامنے غلام جو ہے وہ سواری کو تیار کر کے لاتا۔
ایک چھوٹی سی جھلک، یہاں مالدار بھی بیٹھے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کے مال کی حفاظت کرے اور شریروں کی شرارت سے بچائے اور حاسدوں کے حسد سے بچائے۔ بڑے سے بڑا مالدار جو ہے وہ سارے پھل روزانہ نہیں کھا سکتا، ایسا ہی ہے، متفق ہے میرے ساتھ؟ لیکن جس بندے کو اللہ نے توفیق دے دی ہے نیکی کا کام کرنا، اس کے سامنے ڈھیروں پھل آ جاتے ہیں، اس سے پورے کھائے نہیں جاتے۔ اس لیے قرآن نے کہا ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا۔ شہد کی مکھی کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا کہ تم چونکہ خیر خواہ ہو، لوگوں کے لیے شہد بناتی ہو، تمہیں اجازت ہے کہ دنیا کا ہر پھل جو ہے وہ کھاؤ اور اس کا رس چوس کے لاؤ اور شہد بنا کے دو۔ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون۔ اس بات کو گہرائی میں جا کے سمجھیے، مکھی کو کہا چاہو تو پہاڑ پہ اپنا گھر بناؤ، چاہو تو درخت پہ بناؤ، چاہو تو کسی چھپر میں بناؤ۔ جس کا اخلاص ہوتا ہے اس کے لیے سارے گھروں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، لوگوں کی چاہت ہوتی ہے ہمارے گھر آئے، ہمارے پاس آئے، ہمارے پاس بیٹھے۔ یہ محبت ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ لیکن اگر نیت میں فتور آئے، نیت میں شہرت آئے، واہ کا چسکا آئے، لوگوں کو گرانا، غلط ارادے کرنا، کسی کو محروم کرنا، لیگ پولنگ، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ صرف آخرت برباد نہیں ہوتی۔ یمن کے اندر صنعاء آج بھی موجود ہے، اسی صنعاء میں ایک بہت بڑا ایک باغ تھا، 3 بیٹے تھے، ایک باپ تھا۔ باپ اللہ والا تھا، مسکینوں کو بھی مال دیتا، پھل اللہ کی راہ میں بھی دیتا، برکتیں تھی۔ باپ دنیا سے گیا، جیسے آج کل کہتے ہیں نا وہ تو جینٹل مین تھا، ہم سمارٹ مین بننا چاہتے ہیں، اس نے تو پیسہ ضائع کر دیا۔ یہ بے وقوف بیچاری اولاد جو ہے یہ جینٹل مین کی قدر نہیں کرتی، سمارٹ مین کی قدر کرتی ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ سحری کے وقت ہی جاتے ہیں، پھل توڑتے ہیں، نہ مسکین آئے گا نہ دینا پڑے گا، پہلے سے بیچ باچ کے فارغ ہو جائیں گے۔ نیت کی ہے، ابھی گئے نہیں ہیں، مسکینوں کو محروم نہیں کیا۔ قرآن نے سورۃ القلم میں نقشہ کھینچا ہے۔ چپکے سے جا رہے تھے، جب وہاں پہنچے تو باغ ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں بھول تو نہیں گئے؟ او بھائی، او گائے بھینس بھی نہیں بھولتی اپنا کھیت، لیکن سچی بات پوچھو تو وہ بھول ہی گئے تھے، کیونکہ غلط کام کر بیٹھے نا۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اللہ نے پورے کا پورا باغ ان کی بدنیتی کی وجہ سے جلا کے راکھ بنا دیا۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں ہارویسٹر کے بعد جب آگ لگائی جاتی ہے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ کالصریم کا یہی معنی ہے۔ بدنیتی تو صرف آخرت خراب نہیں ہوتی، دنیا بھی جل جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا من کانت الدنیا ہمہ، جس کو صرف یہ فکر ہے کہ میری دنیا بنے، اس کو آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، اس کے ارادہ اور نیت آخرت میں اللہ کی رضا ہی نہیں ہے، وہ بس دنیا کی ہی شوشہ چاہتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ سب سے پہلا اسے عذاب یہ ملتا ہے، فرق اللہ علیہ شملہ، اس کی زندگی میں سکون نہیں آئے گا۔ صبح کو ڈیوٹی، شام کو ڈیوٹی، خرچے پھر بھی پورے نہیں ہو رہے، کبھی روڈ پہ لیٹ رہا ہے، کبھی موٹر وے پہ لیٹ رہا ہے، میری تنخواہ بڑھاؤ۔ جن کو اللہ نے دین دیا ہے آپ کو کبھی نہیں بندہ نظر آئے گا کہ وہ لیٹتا کہ میری تنخواہ بڑھاؤ۔ اس کو یہ پتہ ہے جس نے پیدا کیا اس نے ذمہ داری لی ہے، یہ اصل میں میری ذمہ داری ہے ہی نہیں، یہ اس کی ذمہ داری۔ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، دوسرا عذاب بدنیتی کا یہ ملتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے فقیری ڈیرے ڈال لیتی ہے، لمبے لمبے سانس لیتا نظر آئے گا۔ کیا بنے گا؟ کیا بنے گا بھائی؟ قبر ہی بنے گی نا زیادہ سے زیادہ، اور کیا بنے گا؟ اور کیا بن سکتا؟ تیسرا عذاب وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ،
ملے گا اسے وہی جتنی مرضی چھلانگے لگا لے، جتنا اس کی قسمت میں لکھا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ نیت نیک ہوگی تو قسمت میں لکھا تھا یہ تو ملنا ہی ملنا، اگر یہ نیک کام کرے گا تو اتنی برکت بھی آئے گی۔ ان برکتوں سے محروم یہ ہوتا ہے جس کی نیت بد ہوتی ہے۔ اچھی نیت والا وہ خزانے لبریز اس کے دامن ہوتے ہیں، وہ سنبھالتا سنبھالتا تقسیم کرتا کرتا زندگی گزارتا ہے اور اس کو پرواہ کو نہیں ہوتی۔ نیت اگر ٹھیک ہو جائے تو صرف یہ عبادت ہے، اچھا ارادہ، اچھی نیت، صرف آخرت نہیں بنتی۔ بعض لوگوں کے پاس ماسٹر پی ایچ ڈی ڈگری ہے، بڑا کچھ ہے، گزارا نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے پاس معمولی سا علم ہوتا ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل کہتے ہیں اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل، تم بس نیت کو خوبصورت بنا لو، تھوڑا علم، تھوڑا مال، تھوڑی پراپرٹی، تھوڑی چیز وہ تمہارے پاس ہوگی، اللہ اس میں اتنی برکت ڈالیں گے کہ بڑے بڑے لینڈ لاٹ، بڑے بڑے علم و معرفت کے دعوے کرنے والے، بڑے بڑے مال و دولت والے تجھے دیکھیں گے، ہاں اس کو کیسے ملا؟ اصل بات یہ ہے کہ برکت ان کے نصیبے میں نہیں، اللہ نے تجھے برکت عطا کر دی۔ نیت عبادت ہے، ارادہ اچھا کرنا عبادت ہے۔ آپ نیکی کی نیت کرتے، ایک برائی کی نیت کرتا ہے۔ میرے رب کے فیصلے دیکھیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک بندے نے نیکی کی نیت کی ہے نا، ابھی نیکی نہیں کی، اللہ فرماتے ہیں اس کی نیکی لکھ دو، ابھی نیکی تو کی نہیں ابھی۔ جب وہ کرتا ہے نیکی تو اللہ اسے 10 بنا کے، 70 بنا کے، 700 گنا، اور حدیث کے ساتھ لفظ ہے اِلی اضعاف کثیرہ، ان لمیٹڈ نیکیاں ایک نیکی کے بدلے اسے عطا کر دیتا۔ بلکہ اگر آپ نے برائی کا ارادہ کیا ہے اور آپ کو اللہ نے احساس دے دیا ہے کہ میں نے غلط سوچا ہے، فٹ سے آپ برائی چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے چھوڑی کہ اللہ کا خوف آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں یہ تو کر بیٹھتا نا برائی سے، اس کو چھوڑیں، واپس آ گیا نا، اس کی بھی نیکی لکھ دو۔ یہ نیت جو ہے یہ صرف آخرت میں فائدہ نہیں دے گی بلکہ دنیا میں بھی فائدہ دے گا۔ عبادت کا دوسرا زاویہ یہ ہے، زبان سے نکلنے والی بات، کلمات، الفاظ، گفتگو، رائے، مشورہ، نظریہ، خیالات، یہ عبادت ہیں، ان کو عبادت کا رخ دیا کرو۔ سلف صالحین کہتے تھے اللہم اجعل، اے اللہ بنا دے، بسمتی عادہ، مسکرانے کو میری عادت بنا دے، وحدیثی عبادہ، میری ہر بات کو عبادت بنا دے، وحیاتی سعادہ، اور میری زندگی کو خوش نصیبی والی زندگی بنا دے، وموتی شہادہ، موت تو آنی ہے لیکن میرے مالک میری موت کو شہادت کی موت بنا دے۔ وہ کیوں کہتے تھے؟ وہ جانتے تھے یہ زندگی کا مقصد ہے، اصل زندگی کا مقصد یہ ہے مجھے اپنے رب کو راضی کرنا، عبادت کرنی ہے۔ میری زبان سے نکلنے والا کلمہ آخرت تو بناتا ہے، دنیا کیسے بناتا ہے؟ اچھا آپ گھر سے نکلے ہیں، کاروبار کے لیے نکلے ہیں، دکان کے لیے نکلے ہیں، اور آپ سمجھ چکے ہیں کہ اگر آپ حلال کمائی کرنے نکلے ہیں، صوم و صلاۃ کے پابند ہے، تو وہ کیا ہے؟ پھٹے پہ بیٹھنا بھی کیا ہے؟ عبادت۔ میں نے گھر سے نکلتے وقت یہ پڑھا بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، 3 جملے۔ اللہ نے 3 انعام تو فوراً دے دیے نا۔ کیا دیا؟ فرشتے کو نگرانی کے لیے بھیج دیا۔ میں دنیا کی بات کروں، آخرت کی نہیں بات۔ شیطان جو ورغلانے کے لیے، نقصان دینے کے لیے، غم دینے کے لیے
چکمہ دینے کے لیے ساتھ ہوتا ہے، دوسرا شیطان اس کو آ کے کہتا ہے قد ہدیہ وکوفیہ ووقیہ، یہ تو ہدایت یافتہ بنا دیا گیا، تیری شر اور شرارت اور وسوسوں سے اس کو بچا لیا گیا، اسے اللہ کافی ہو گیا، آخرت میں نہیں دنیا میں۔ جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، یہ تیرے شکنجے میں آنے والا نہیں ہے۔ جس بندے کو گھر سے نکلنے کے بعد شیطان سے بچا لیا جائے کوئی اس سے بڑا خوش نصیب ہے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم علی او اجہل او یجہل علی۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، نہ میں کسی کو گمراہ کروں نہ مجھے کوئی گمراہ کرے، نہ میں کسی کو پھسلاؤں نہ کوئی مجھے پھسلائے۔ میں گھر سے نکل رہا ہوں، نہ میں کسی کے ساتھ بدتمیزی کروں نہ میرے ساتھ کوئی مس بہیو کرے، نہ میں کسی پر ظلم کروں نہ کوئی ظلم کرنے کی جرت کرے۔ آخرت میں تو فائدہ ہوگا، سنت کے مطابق میں گھر سے نکلا، لیکن یہ دعا پڑھ کے نکلیں آپ بدتمیزی سے بھی محفوظ ہوں گے، لوگ آپ کے ساتھ مس بہیو نہیں کریں گے، ہر شخص آپ کی عزت کرتا نظر آئے گا۔ کیا یہ دنیا کا کوئی فائدہ نہیں؟ لوگ تو کروڑوں روپے لگاتے ہیں کہ ہمارا نعرہ ہی لگا دے، لوگ پھر بھی نہیں لگاتے، پیسے کھا جاتے ہیں اور پھر بھی نعرہ نہیں لگاتے۔ اللہ تعالیٰ ایسی خواہش سے بھی بچائے۔ اصل تعریف وہ ہے، دنیا کو مال دے کے نعرے لوگ لگاتے ہیں، میرے رب کے فیصلے یہ ہیں جو اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ ذوالجلال کے کھربوں فرشتے اس کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ زبان سے نکلا کلمہ عبادت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتائیے دنیا میں کتنی کو بلائیں اور کتنے کو غم ہے؟ کوئی بیماری اور کوئی بلا دنیا میں نہیں آئی جس کا اللہ نے علاج نہیں اتارا۔ ہاں کچھ سمجھ لیتے ہیں، ڈائیگنوز کر لیتے ہیں، علاج ہو جاتا ہے، کچھ نہیں سمجھتے۔ لا الہ الا اللہ میری زبان نے بولا، آپ کی زبان نے بولا، کیا اس کا فائدہ صرف آخرت میں ہوگا؟ تدفع عن قائلها 99 بلاء ادناها الہم۔ آپ ایک چھوٹا سا کلمہ بولتے ہیں، قیامت میں تو فیصلہ ہوگا کہ توحید والا اس کو جنت لے جاؤ، لیکن دنیا کا فیصلہ کیا ہے؟ 99 بلائیں اللہ دور کر دیتے ہیں، سب سے گھٹیا بلا غم ہے جو اللہ دور کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ 98 بلائیں تو غم سے بھی بڑی دور ہو جاتی۔ عبادت کا فائدہ صرف آخرت میں نہیں ہے، وہ دنیا کو خوبصورت بناتی ہے۔ یہ میں اور آپ کیوں بھول گئے؟ جس کا حکم اللہ نے دیا اور اس کے رسول نے دیا اس کا فائدہ ہی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میرا مالک ہے، میں اور آپ اپنے بارے میں نہیں جانتے کہ ہمارے فائدے کی بات کیا ہے، جتنی میرا رب جانتا ہے، کیونکہ اس نے پیدا کیا۔ میری زبان سے کلمہ نکلتا ہے، عبادت بن سکتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا فائدہ ایک تو یہ ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والا کتنا اللہ کا پیارا بنے گا قیامت کے دن۔ دنیا کا فائدہ کیا ہے؟ لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ لذلك۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، کوئی یہ پڑھ کے دعا کر دے، اللہ اسے محروم نہیں کرتا، اس کی مصیبت کو دور کر دیتا۔ لیکن یقین شرط ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک انسان غموں سے ٹوٹ چکا، مصیبتوں سے چور ہو چکا، گردن جھک گئی، قدم بوجھل ہو گئے، سوچ آگے سفر کرنے سے اپنے ہاتھ کھڑی کر چکی، علاج کیا ہے؟ انزائٹی ہے،
ڈپریشن ہے، نہ جانے کون کون سی بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں لا علاج ہے، زبان سے یہ الفاظ ادا کرو، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اتنے الفاظ انسان پڑھ لے، دنیا جہان کے غم اس کے سر پہ سوار ہیں، اللہ سارے اتار دیتے ہیں اور اس کے دل کو قرآن مجید کو اس کے لیے بہار بنا دیتے ہیں. ساتھی صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ ہم سیکھ نہ لیں؟ اور ساتھ کیا فرمایا؟ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا. دنیا کی ہر مشکل کی جگہ اللہ آسانی لے آتے ہیں. فرمایا جو بھی سنے نا اس کو یاد کرنا چاہیے. پھر سنیے بیانیہ یہ ہے، ہر عبادت کا فائدہ دنیا میں پہلے ہوتا ہے، آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا. ایک بندہ آتا ہے جی کیا کرے سمجھ نہیں آئی، قرض بہت ہو گیا. کتنا قرض ہو گیا؟ 2 لاکھ 4 لاکھ 2 کروڑ 10 کروڑ. ہاں کچھ بیچارے بغیر دیکھے چھلانگ لگاتے ہیں تو اپنی ٹانگیں تڑوا بیٹھتے ہیں. اتنا کو قدم اٹھاؤ نا جتنا آپ سہ سکو. پہاڑ جتنا قرض ہو، پہاڑ کہہ رہا ہوں، اور یہاں جاننے والے ہیں وہ لوگ علم پڑھے ہوں گے کہ پہاڑ کی ماہیت اور ساخت کیا ہوتی ہے. پہاڑ جتنا اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ نیچے بھی ہوتا ہے. صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے فرمایا الا اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ کلمات سکھا دیتا ہوں، یہ تم پڑھ لینا. لو كان عليك مثل جبل صبير دين اذهبه الله عنك، اگر تیرے اوپر صبیر پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا یہ کلمات پڑھ لینا، اللہ اس قرضے کو دور کر دیں گے. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اس کا فائدہ آخرت میں تو ہوگا، سنت پہ عمل ہوگا. دنیا میں قرض ختم. یہاں ایک اور بات بھی میں آپ کی خدمت میں ادب سے پیش کر دوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کیسے ہوگا؟ اللہ کا امتحان نہیں لیتے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو چیک نہیں کیا کرتے کہ اچھا کرتے ہیں کہ نہیں. یقین شرط ہے. وہ میمون بن مہران کے ماموں نے جب یہ عمل تھا کہ جب بھی ہو جاتے تو لوگوں کو مال تقسیم کرتے، کہتے ماموں جان آپ کا گزارا کیسے ہوتا؟ آپ بانٹتے ہی رہتے. کہتے بیٹا جتنا میں دیتا ہوں نا اس سے زیادہ اللہ مجھے دے دیتا ہے. کہتے اچھا، وہ جتنے قدرم و دینار تھے اس نے بانٹ دیے، 1 دن 2 دن 3 دن. کہتے ماموں جان مجھے تو نہیں ملا. کہتے بیٹا اللہ کو آزماتے نہیں، یقین کرتے مل جائے گا. جب آپ کا یقین ہو تو پھر سمجھ لیجئے بغیر کسی ڈیوائس کے، بغیر کسی ڈیجیٹل ڈبے کے، بغیر کسی چپ اور ریموٹ کنٹرول کے، لکڑی کے ایک چھوٹے سے ڈبے میں بند کر کے موسیٰ کی ماں نے اپنے بیٹے کو سمندر کے سپرد کر دیا. سمندر میں چلتا بھی گیا، واپس بھی آیا، اور آخر قرآن کے الفاظ ہیں غم نہ کرنا وہ آئے گا تیرے پاس ہی. پھر بھی دودھ آ کے موسیٰ نے پیا تو کس کا پیا ہے؟ یقین جب ہو تو اتنی بڑی آنکھ جلی ہو، اور ابراہیم کا یقین تھا میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا. اتنی آنکھ کہ اگر کوئی پرندہ اڑتا ہوا گزرتا لو طار علیہا طائر سقط مشویہ، تو بھنا ہوا نیچے گر جائے. اور آج کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ وہاں کوئی درخت نہیں ہوتا جہاں یہ آگ لگی تھی، لیکن اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کا یقین تھا. حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھا، اللہ نے اس آگ کو باغ بنا دیا. یقین شرط.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید استغفر اللہ کہنے سے گناہ ہی معاف ہوں گے، آخرت بنے گی. نہیں، سمجھیے پہلے دنیا بنے گی. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. استغفار تم کرو، سب سے پہلے تو گناہ صاف ہو جائے گا. یہ تو آخرت کا فائدہ ہو گیا نا، دنیا کا بھی فائدہ ہو گیا. یہ بوجھ اٹھا کے چلنا کوئی آسان کام ہے؟ آپ کی سپیڈ میں فرق آ جائے گا، آپ کی اڑان میں، پرواز میں فرق آئے گا. اگر آپ اپنے اوپر جو ہے منو گناہ لے کے چلتے ہیں تو کوئی کام نہیں کر سکتے. جب آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں تو آپ کی کارکردگی کے اندر جو ہے بہت فرق آئے گا. ریشنلی آپ چیک کر کے دیکھیے، گناہوں سے معافی مانگنے کے بعد اس طرح انسان ہلکا ہو جاتا ہے جیسے بوجھ اٹھایا تھا اللہ نے اتار دیا. تم سمجھتے ہو کہ پانی نہیں ہے، اللہ موسلا دھار بارشیں برسائیں گے. کب؟ قیامت کو کہ دنیا میں؟ دنیا کی بات ہو رہی. تم کہتے ہو میں فقیر ہوں، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ اتنا مال دیں گے، وافر مال عطا کر. وَبَنِينَ، تم کہتے ہو اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد کی نعمت سے مالا مال کریں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تم ایک ایک پھل پہ ترستے ہو، منڈی میں جا کے ہاتھ رکھتے ہو، کہتے توبہ توبہ اتنا مہنگائی. اللہ فرماتے ہیں تم استغفار کرو، یہ بکنے والے اور بیچنے والوں کو مت دیکھو، اللہ تمہیں باغات کا مالک بنا دے، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. یہ میرے رب کی کلام ہے، اس سے بڑی صداقت دنیا میں کوئی نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں درود پڑھنے سے صرف قیامت کے دن اللہ کے رسول کا ساتھ ملے گا؟ بس نہیں، اتنے نفع ہیں دنیا کے اور آخرت کے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اللہ کے رسول کے صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں کتنا درود پڑھوں؟ فرمایا جتنا ہی پڑھ لو تھوڑا ہے. آج اتفاق یہ ہے کہ مسلمانوں کو درود سے محبت نہیں رہی. کثرت سے درود پڑھا کرے جمعے کے دن خصوصاً اور باقی ایام میں عموماً، کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے اور فرمان ہے. اور وہ دعا جو آپ جتنی مرضی رو کے مانگے، بیت اللہ میں بیٹھ کے مانگے، درود نہ پڑھیں تو آسمان کو چڑھتی نہیں ہے، قبول ہونا تو دور کی بات ہے. اس حدیث میں آتا ہے جو درود پڑھنا بھول گیا سمجھ لو وہ جنت کا راستہ بھول گیا. صحابی نے کہا کتنا پڑھوں؟ فرمایا جتنا پڑھ لو. اچھا، کہا اگر میں 1/3 درود پڑھ لوں؟ فرمایا اس سے بھی زیادہ پڑھو تو بہتر ہے. کہا پھر آدھا درود پڑھ لوں؟ کہا اس سے بھی زیادہ پڑھو تو اچھا ہے. فرمایا 2/3 پڑھ لوں؟ فرمایا اس سے بھی زیادہ پڑھو تو اچھا ہے. کہا اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں؟ فرمایا اذن تکفى همك ويغفر لك ذنبك، دنیا کا ہر غم دور ہو جائے گا اور سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. یہ غم کہاں دور ہو گئے؟ قیامت کو. دنیا کی بات ہو رہی ہے. ذرا پڑھ کے تو دیکھیے درود. میری زبان سے نکلنے والا لفظ عبادت بن سکتا ہے جب میں اللہ کی رضا کے لیے بولوں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے دعا کرنا یہ صرف اجر ہی ملے گا؟ دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جو کسی مسلمان بہن اور بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، بس لفظ بولتا ہے 3، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اور سیکنڈ لگتے ہیں 4. چلو کچھ تسلی سے پڑھ لے تو کچھ 6 سیکنڈ میں بول لے. ذرا بول کے دکھائیے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. دنیا کا ہیوج سے ہیوج پروجیکٹ ڈیل ہوتے سنا ہوگا. اتنا پروفٹ دنیا کے کسی بھی انسان کو نصیب نہیں ہے جو اتنے لفظ بول لیتا ہے. جب سے کائنات بنی ہے، جب قیامت آئے گی، اس دوران جتنے بھی مومن مرد تھے اور ہیں اور ہوں گے،
اور مومنہ عورتیں جتنی تعداد میں ہوں گے اتنے 3 حرف 6 سیکنڈ میں بولنے سے اللہ اتنی تعداد میں نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے. یہ تو آخرت کی بات ہوگی نا. حدیث میں آتا ہے دعوت المرء المسلم بظہر الغیب مستجابہ عند رأسه ملک موکل به یقول آمین ولک بمثل. ادھر یہ دعا کرتا ہے یا اللہ میرے فلاں بھائی کو صحت دے دے، اللہ میرے فلاں رشتہ دار کے لیے مہربانی فرما، وہ پریشان ہے اس کی پریشانی دور فرما، اپنے لیے، والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، تعلق والوں کے لیے. یہ دعا کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. ادھر دعا میں اور آپ کرتے ہیں، میرے اور آپ کے ساتھ آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہو جاتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے آمین آمین. جب دعا ختم ہوتی ہے تو ساتھ ہی کہتے ہیں یا اللہ اس کی دعا پہ تو میں نے بھی آمین کہہ دی، یا اللہ یہ ساری دعائیں اس کے لیے بھی قبول فرما. فرشتہ ہمارے لیے دعا کر دیتا. جس کے لیے فرشتہ دعا کرے اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہو سکتا؟ سچ بولنا ہم سمجھتے ہیں کہ شاید آخرت میں فائدہ ہوگا. نہیں میرے پیارے بھائی اور بزرگوں، دنیا پہلے سنورتی ہے. اب روزانہ ڈیل کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں. حدیث نے ایک حقیقت بیان کی البیعان بالخیار ما لم یتفرقا. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے جب اکٹھے بیٹھو ڈیل کر رہے ہو، جب وہ ڈیل کر کے آپ اٹھ گئے ہیں تو بعد میں اس کو توڑنے کا اختیار نہیں، فسخ نہیں کر سکتے. ہاں اگر کوئی اختیار دے کہ 3 دن تک انتظار ہے، اگر آپ نے فائنل کرنا ہے تو کر لے، نہیں تو یہ فائنل ہے. اگلے لفظ کیا ہے؟ وَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا. اگر دونوں سچ بولتے ہیں، بیچنے والا کہتا ہے بھائی یہ میری گاڑی ہے لیکن یاد رکھنا یہ 2-3 مرتبہ لگی ہوئی ہے، میں آپ سے دھوکہ نہیں کر سکتا، یہ صاف نہیں ہے، ذرا دیکھ لو، اس کے مطابق قیمت لگانا. ہم تو کہتے ہیں نا لگاؤ اس پہ ذرا بہترین پینٹ، نظر نہیں آنا چاہیے. جانور ہے اس کو بتاؤ بھائی اس کا یہ معمول ہے، کبھی کبھی تنگ بھی کرتا ہے، یہ دودھ نہیں دیتا. سچ بولے اور خریدنے والا بھی کہے میں چیک دے رہا ہوں، یہ باؤنس نہیں ہوگا، ڈس آنر نہیں ہوگا، یہ چیک جو ہے کیش ہوگا، میرے پاس پیسے پڑے ہیں. دونوں سچ بولے، قیمت کم بھی ملے، بورک لہما فی بیعہما. یہ اس ہستی کی زبان نے الفاظ بول دیے جس جیسی ہستی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی. کہا اللہ دونوں کو وہ برکت دیں گے جو سوچتے رہ جائیں گے. وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. اور اگر دونوں نے جھوٹ بول دیا اور دونوں نے چھپا لیا، مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. وہ چاہیں گے بھی مال زیادہ مل بھی جائے گا لیکن برکتوں سے دونوں ہی محروم ہو جائیں گے. اللہ ذوالجلال ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو اپنی بات کو، اپنی نیت اور ارادے کو عبادت بنانے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ. اما بعد، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت 24 گھنٹے ہے، اپنی زندگی کو بنایا جا سکتا ہے. اخلاص اور سنت کے مطابق جو کام نہ ہو وہ قبول نہیں ہوگا کوئی بھی عبادت. عبادت کا فائدہ مجھے ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت قائم ہے اور میری عبادت کی محتاج نہیں ہے. اور عبادت نیت اور ارادہ اور قول اور عمل جس سے اللہ راضی ہو جائے، جسے اللہ پسند کرے، اسے عبادت کہتے ہیں. آپ نے نیت اور ارادے کی بات بھی سنی اور آپ نے کلام اور گفتگو اور قول کی بات بھی سنی. میرا عمل یہ بھی عبادت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وضو کرنے سے صرف نماز قبول ہوتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وضو کرنے سے صرف جو ہے قیامت کو پاکیزہ لوگوں کی صف میں کھڑے ہوں گے بس؟ نہیں، حدیث میں آتا ہے طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ. ما من عبد يبيت على ذكر طاهرا
إلا بات معه في شعاره ملك. 50 30 ہزار گن مین کو دینے والوں کو یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے. جو بندہ رات کو وضو کر کے سو جائے، وضو کر کے ذکر کر کے، ایک فرشتہ اللہ اس کے مین گیٹ پہ نہیں، بالکنی میں نہیں، کمرے میں نہیں، ایک فرشتہ اس کے بستر میں رات گزارتا ہے، ساری رات اس کی حفاظت کرتا ہے، یہ ساری رات سویا رہتا ہے اور وہ ساری رات دعائیں کرتا ہے. اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا. اللہ یہ تیرا بندہ وضو کر کے سویا ہے، اس کی حفاظت تو ہو گئی، اللہ اسے معاف بھی کر دے. تو کیا خیال ہے اس وضو کا فائدہ صرف آخرت میں ہی ہوگا؟ اپنے آپ کو ہر وقت باوضو رکھا کریں. وہ بلال کا رنگ تو کالا تھا لوگ کہتے ہیں، لیکن عمل کتنے سفید تھے. وہ چلتے زمین پہ تھے، نہ جانے کون سی جوتی پہنتے تھے، لیکن قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی. عمل کیا تھا؟ ہر وقت باوضو رہتے. جب بے وضو ہوتے تو دوبارہ وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ لیتے. آپ کا کیا خیال ہے کہ نماز سے صرف یہی ملے گا، جنت ملے گی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فرض نماز تو کتنی عظیم ہے. تہجد کی نماز اور نفل نماز کے بارے میں فرمایا اس کو لازم پکڑو، یہ نیک لوگوں کا شیوا ہے، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، اور اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں نوافل اور تہجد پڑھنے سے. اور اگلی بات کیا ہے؟ گناہوں سے انسان دور ہو جاتا ہے. اور اگلا فائدہ جو میری اور آپ کی ضرورت ہے، مطردۃ للداء عن الجسد. انسانی جسم کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک کوئی بھی بیماری ہے، تہجد اسے اکھیڑ کے پھینک دیتی ہے. یہ آخرت میں تو فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ کا فائدہ قیامت کو ہوگا؟ کہ صدقہ دیں گے تو اللہ راضی ہوگا. اللہ ذوالجلال صحیح بخاری کی روایت اور صحیح مسلم کی روایت ایک فرشتے کو مقرر کرتے ہیں جو صدقہ کر رہا ہے. صبح سویرے سب سے پہلے تم دعا کرو، اور وہ دعا کرتا ہی رہتا ہے، یا اللہ یہ تیری راہ میں دینے والا ہے تو اس کے مال میں برکتیں فرما دے. صحیح مسلم کی روایت میں آپ کو پیغام کے طور پہ پیش کرنے لگا ہوں. بینما رجل یمشی بفلات من الارض اذ سمع صوتا فی سحابہ اسقی حدیقۃ فلان. کتنا خوبصورت قصہ ہے. ایک آدمی چٹیل میدان میں چل رہا تھا، فسمع صوتا فی سحابہ، آواز آئی بادلوں سے، اسقی حدیقۃ فلان، فلان شخص کے باغ کو سیراب کر دو. اسے دائیں بائیں دیکھا، بندہ نظر نہیں آیا. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة. وہ بادل کا ٹکڑا حرکت میں آیا اور اس نے برسنا شروع کر دیا. فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. یہاں ذمہ دار بھی بیٹھے ہوں گے، ان کو پتہ ہے کہ کھال کھالنا کتنا مشکل ہے سردیوں میں، لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ پتھروں میں کھال نہیں بنائے جاتے. خود بخود پانی اکٹھا ہوا اور چلنے لگ گیا. فتتبع الماء، یہ پانی کے پیچھے پیچھے کے ماجرا اور قصہ کیا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ فإذا رجل قائم في حديقتي، دیکھا کہ ایک باغ ہے اور باغ کے سامنے ایک شخص کھڑا ہے اور پانی کو باغ کی طرف لا رہا ہے. تعجب کیا، کہتے ما اسمک یا عبد اللہ، اللہ کے بندے کیا نام ہے آپ کا؟ قال ولم تسألوني عن اسمی، کیوں آپ میرا نام پوچھ رہے ہیں؟ کہا پہلے تم بتاؤ تمہارا نام کیا، پھر میں بھی بتاؤں گا. کہا میرا یہ نام ہے. کہ اچھا تم کیا کرتے ہو باغ میں؟ کہتے جب باغ سے پھل آتا ہے 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. سب سے پہلا حصہ اتصدق بثلثی، سب سے پہلے میں 1 حصہ صدقہ کرتا ہوں. دوسرا حصہ گھر والوں کے لیے اور اپنی ضروریات کے لیے جاتا ہوں، اور تیسرا حصہ باغ کو اور بہتر کرنے کے لیے خرچ کرتا ہوں. کہا تیرا نام میں نے بادلوں میں سنا اور آج دیکھا کہ یہ اللہ نے کیسا معاملہ کیا ہے کہ وہ پانی کہاں برسا، کہاں سے کھالی بنی، کیسے چلتے ہو تیرے پاس آیا. میں ادب سے گزارش کروں گا
2984 صحیح مسلم کی روایت، ایک مرتبہ پڑھ لیجئے گا آپ کا ایمان بڑھے گا کہ اگر نیک نیتی انسان کے اندر آ جائے کہ صدقہ دینا ہے، اللہ پھر بادلوں کو بھی غلام بنا دیتا ہے اور پانی وہاں پہنچاتا ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے۔ یہ صرف آخرت میں فائدہ نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا آخرت کو ہی فائدہ ہوگا؟ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ أَيْ عِلَاجٌ، جس کے پاس طاقت ہے شادی کرے، جس کے پاس طاقت نہیں روزہ رکھے، یہ اس کا علاج ہے۔ آج ریسرچ پیپرز تیار ہوتے ہیں، کافر بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو گیا کہ دنیا کے اندر اگر سٹمک پرابلم ہو اور کوئی بھی ڈاکٹری دوائی کام نہ کر رہی ہو، اس کو 14 گھنٹے بھوکا رکھو، اس کا سٹمک ری ایکٹیو ہو جائے گا۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا روزہ رکھو، یہ علاج ہے، یہ ڈھال ہے برائی سے بھی، جہنم سے بھی، آگ سے بھی، بیماریوں سے بھی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حج کرنے کا فائدہ صرف آخرت میں ہوگا؟ صرف ایک حدیث، بار بار حج عمرہ کیا کرو، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ۔ حج اور عمرہ تم کرو گی، اللہ تمہاری فقیری کو توڑ کے رکھ دیں گی اور گناہ بھی سارے معاف کر دیں۔ سوچے انسان، بھئی حج پہ تو آج 20-20 لاکھ بھی لوگ لگاتے ہیں، تو فقیری کیسے ٹوٹے گی؟ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، تم حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے کرو، تمہاری فقیری ختم ہوگی اور گناہ بھی معاف ہوں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ والدین کا خدمت کرنا اس کا آخرت میں ہی فائدہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، 3 لوگ جا رہے تھے، بارش آ گئی، دوڑ کے غار میں گئے، غار میں جاتے گئے پتھر گرا، غار بند ہو گئی۔ سوچتے ہیں اب کیا کریں، پتھر تو ہٹ ہی نہیں رہا۔ ایک نے کہا یا اللہ، سب نے مشورہ کیا، کہا کہ اپنا اپنا عمل پیش کرو، یا اللہ تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ ایک کہتے یا اللہ میں دودھ لاتا تھا، سب سے پہلے ماں باپ کو پلاتا تیری رضا کے لیے کہ ان کا زیادہ حق ہے۔ اللہ میں ایک دن آیا، لیٹ ہو گیا تو دیکھا تو والدین سو رہے تھے، میرے بچے بلکتے رہے، میں نے کہا جب تک والدین اٹھیں گے نہیں وہ دودھ نہیں پئیں گے، میں بچوں کو نہیں پلاؤں گا۔ یا اللہ صبح ہو گئی اور صبح ہوئی، اللہ میں نے تیری رضا کے لیے اپنے بچوں کو بھی محروم رکھا، پتھر پیچھے ہٹا اور تینوں آزاد ہو گئے۔ اور بھائی نوجوانوں کو سمجھاؤ، یہ والدین مصیبت نہیں بلکہ دنیا کی ہر مصیبت کو دور کرنے کا علاج ہے، یہ عبادت ہے، اس کا صرف آخرت میں فائدہ نہیں دنیا میں ہی فائدہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ اگر خاندان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہوگا، آخرت ہی ملے گی بس؟ نہیں، فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جو چاہتا ہے کہ میری زندگی میں برکت آ جائے اور مال میں فراوانی آ جائے، وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اللہ مال میں بھی برکت دے دے گا اور زندگی بھی لمبی کر دے گا، بابرکت بنا دے گا۔ دنیا کا فائدہ ہے، آخرت کا تو ہے ہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ نیکی کرنا، کسی کو معاف کرنا، صدقہ کرنا، اس کا آخرت میں فائدہ ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں جو کسی کو معاف کرتا ہے اللہ دنیا میں اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جو تکبر نہیں کرتا، تواضع کرتا ہے، جتنی تواضع ہوگی اتنا اس کا مقام بڑھ جائے گا۔ اور قسم اٹھا کے اللہ کے رسول نے فرمایا جو صدقہ کرتا ہے اللہ کی قسم اس کا مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اس کا فائدہ صرف آخرت میں ہی ہے؟ من کان فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ، اور دنیا میں جو کسی کے لیے خیر خواہ بنتا ہے وہ اتنی نہیں خیر خواہی کرتا جتنی اللہ اس سے زیادہ کر دیتے ہیں۔ اور میرا رب بڑا غیرت والا ہے میرے بھائیوں، وہ دنیا میں بھی کسی عقل مند کو قرض دو نا تو وہ دعائیں دے کے لوٹاتا ہے، ساری زندگی ممنون رہتا ہے۔ اللہ کو جو قرض دیتا ہے اللہ کبھی قرض نہیں رکھتا، 70 سے 7 گنا اس سے زیادہ لوٹا دنیا میں ہی دیتا ہے۔
میں اپنی بات کو سمرائز کرنا چاہوں گا. مجھے اور آپ کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ عبادت کریں. میرے 24 گھنٹے عبادت بن سکتے ہیں جب میں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی روشنی میں زندگی کو مرتب کروں. میری کوئی بھی عبادت اخلاص اور سنت کے مطابق اگر ہوگی تو قبول ہوگی، وگرنہ قبول نہیں. چوتھا نقطہ، عبادت کا فائدہ مجھے ہے، میرے رب کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں آتا. یہ میری ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے. اور پانچویں بات، میری نیت اور ارادہ، میرا قول اور عمل جب اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو وہ عبادت بنے گی جس سے آخرت تو بنے گی ہی بنے گی، میری دنیا بھی بنے گی. یہ ساری باتیں یاد رکھیے. یہ عبادت آپ کو منع نہیں کرتی کہ آپ بہترین بزنس مین بنیں، کیونکہ عبد الرحمن ابن عوف اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالمی منڈی میں نام رکھتے تھے. یہ عبادت، یہ اچھا قول و عمل اور نیت منع نہیں کرتی کہ آپ دنیا کے جرنیل نہ بنیں. عمر جیسے جرنیل اور خالد بن ولید جیسے جرار بھی رہے ہیں، جن کا نام سن کے کیسر کانپتا تھا اور کہتا تھا دیکھو تو صحیح عمر ہے کون، انہو قد اکل کبدی، اس کے تو خوف نے میرا کلیجہ ہی کھا لیا ہے. یہ عبادت تمہیں منع نہیں کرے گی کہ تم ترقی کرو ٹیکنالوجی میں. دیکھو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے بحری بیڑا بنایا تو کنہوں نے بنایا؟ انہوں نے بنایا، بنوایا. عبادت نے ان کو منع تو نہیں کیا ٹیکنالوجی. البیرونی مسلمان تھا، 150 کتابیں میتھ پہ لکھنے والا، منع تو نہیں کیا دین نے کہ تم ٹیکنالوجی کو اختیار نہیں کر سکتے. یہ بھول ہے، بلکہ میرے اور آپ کے فکر کے اوپر دھول رکھی گئی اور انہیں گرد سے چھپا دیا گیا. نہ اگر تم نیکی کی نیت کرو گے تو پھر ترقی نہیں کر سکو گے. یہ کافروں کا نظریہ ہے. مسلمان کا نظریہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے جو اللہ ذوالجلال کی رحمت کا متلاشی رہتا ہے وہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے. آج بھی ابو علی سینا کا نام آپ سنتے ہیں، وہ 760 جڑی بوٹیوں کی تحقیق، ریسرچ جو یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے، ذرا ان کو پوچھو وہ ریسرچ کس نے کی تھی؟ وہ مسلمانوں نے کی تھی. اور تمہاری کتابوں کو جلا دیا گیا، دجلہ کے سپرد کر دیا گیا. دجلہ کا پانی 16 دن تک سیاہ رہا. جب تاراج کیا گیا، ہلاکو خان، چنگیز خان نے مسلمانوں کو مارا. آج مسلمان کو اپنی تاریخ بھی یاد نہیں ہے. عبادت کے ساتھ اگر آپ دنیا کا کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، دین تو منع نہیں کرتا. یہ بناوٹی جو باتیں لوگوں نے بنائی ہے اس کو چھوڑیے، آ جائیے اپنی زندگی کے اصل مقصد کی طرف. الہ العالمین جتنے بیٹھے ہیں سب کو اپنی رحمتوں سے نواز. مولا کریم ان کو، ان کے والدین اور ان کی اولادوں کو جس طرح مسجد میں جمع ہیں، اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرما. اے اللہ اپنے دیدار کا حقدار بنا. وآخر دعوانا الحمدللہ.